کی تلاوت وہ خود نہیں کر رہا ہے، دوسرا کرے اس کے پاس بیٹھ کر، تو اس کو یوں برکتیں نصیب ہو جائے جب دوسرے کی تلاوت کی برکتوں کا یہ عالم ہے۔ اگر ان دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے، ہمیں قرآن تھامنا ہے، قرآن لے کر آگے بڑھنا ہے، قرآن کی طرف آؤ۔ اللہ کے نبی نے قرآن کی طرف بلایا، نہ عرب کی طرف بلایا، نہ عجم کی طرف بلایا، نہ سیاہی کی طرف بلایا، نہ سفیدی کی طرف بلایا۔ میرے آقا نے نہ خطے کی طرف بلایا، نہ قبیلے کی طرف بلایا، حضور نے قرآن کی طرف بلایا۔ آؤ قرآن کی طرف پلٹیں، آؤ قرآن کی طرف رجوع کریں، آؤ قرآن کی طرف توجہ کریں۔ اللہ اللہ، دشمن دوست کیسے ہوتے ہیں، بیگانہ اپنا کیسے ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، تو طفیل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں مکہ تجارت کے لیے آیا تھا، مکے میں ہنگامہ تھا، مکے میں طوفان تھا۔ کیا طوفان تھا؟ جو بھی تاجر مکے میں آتا اس کو آتے ہی مکے والے گھیر لیتے، مکے کے وہ دشمن، وہ گنڈے جو رسول اللہ کے خلاف تھے وہ گھیر لیتے۔ ان میں اونچا اور بڑا نام جو ہے اللہ اکبر اس بدماشی میں ابو جہل کا ہے۔ یہ بڑا زیادہ بدتمیز تھا، اس کو اس امت کا فرعون کہا گیا۔ طفیل کہتے ہیں ابو جہل میرے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا طفیل محمد کو تو جانتے ہو نا؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا لیکن نام سنا ہے۔ کہا آج کل بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان پہ قرآن نازل ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ طفیل ان کے قریب نہ جانا، جو ان کے قریب جاتا ہے معاذ اللہ وہ جادوگر ہیں، ان کے جادو کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو نے بھی قریب نہ جانا ورنہ تو جادو کا شکار ہو جائے گا، تو اپنے مذہب سے بدزن ہو جائے گا، تو اپنے مذہب سے دور ہو جائے گا۔ طفیل کہتے ہیں ابو جہل نے اتنا خطرناک پروپیگنڈا کیا۔ یاد رکھنا بزدل دشمن ہمیشہ پروپیگنڈے سے کام لیتا ہے، لیکن اہل حق کو پروپیگنڈے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ جو حق والے ہیں ان کو پروپیگنڈے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیشہ بزدل دشمن پروپیگنڈے کا سہارا لیتا ہے۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے مفکر کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں پھول پر پیرا بٹھایا جا سکتا ہے، اس کی خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھایا جا سکتا۔ آج بھی اسلام کا بزدل دشمن غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے، انہیں کرنے دو اور بہت کرنے دو۔ آپ قرآن کے سانچے میں ڈھل جاؤ، پھول پہ پیرا بٹھا سکتے ہیں، خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھا سکتے۔ مسلمان جوان قرآن میں یوں ڈھل جائیں کہ ڈاکوں کا قرآن کسی کو دکھے نہ دکھے، لیکن ہماری زندگی میں جو قرآن ہے لوگ اس کو دیکھ کے پکار کر کے کہیں جب غلام مصطفیٰ کا یہ عالم ہے تو محمد مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہو۔ ہمیں قرآن کے سانچے میں ڈھل جانا ہوگا، اپنی زندگی میں قرآن شامل کرنا ہوگا، لیکن اللہ اکبر بڑی معذرت کے ساتھ ہم سب کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا اپنے ضمیر سے پوچھو مسلمان کتنے مسلمان ہیں جو روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ واٹس ایپ گھنٹوں گھنٹوں کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ فیس بک کتنے لوگ چلاتے ہیں؟ یوٹیوب کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ اور قرآن کتنے لوگ صرف پڑھنے کی، بلکہ بیشتر مسلمان وہ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے وہ سن لیں، ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا، انہوں نے فرمایا جس نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا نا وہ قیامت کے دن اندھا اٹھے گا، اندھا۔ جو دنیا میں اندھا پیدا ہو دنیا کی کوئی چیز دیکھ پاتا ہے؟ اور قیامت میں تو اللہ کا دیدار ہوگا، قیامت میں تو جنت ہوگی، قیامت میں تو رسول اللہ کا دیدار ہوگا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں اندھے اٹھو گے قرآن نہ پڑھنے پر تو کیا دیکھو گے، کیا مزے لوگے؟ قرآن مرنے سے پہلے پڑھنا سیکھ لو، علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ یہ علماء کا جو اتنا درد ہے نا، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، ٹائم نہیں ملتا۔ میں نے کہا کمپیوٹر سیکھنے کا ٹائم ملا، ڈاکٹر بننے کا ٹائم ملا، انجینئر بننے کا ٹائم ملا، وکیل بننے کا ٹائم ملا، واٹس ایپ سیکھا، بڈھے بڈھے واٹس ایپ چلا رہے، چلائیں اچھی بات ہے، کوئی میں وہ نہیں کرتا، لیکن بڈھے واٹس ایپ چلا رہے تو تنگ کیے ہوئے جن کے پاس نمبر ہے، ہر 2-4 منٹ پر کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے، کیونکہ کوئی کام ہی نہیں۔ وہ بڑے بوڑھے معاف کرنا بڑی عجیب بات ہو گئی ہے۔ نوجوان تو جہاں بیٹھے وہاں، بلکہ اب تو لوگ اسٹیج پر بھی موبائل سے نظریں نہیں ہٹاتے، وہ اس پہ گھسے ہی رہتے ہیں۔
حالانکہ فرمایا گیا جب رسول اللہ کی بات ہو رہی ہو تو اس بات کا احترام ایسے ہی کیا جائے جیسے اگر حضور ہمارے سامنے ظاہر میں موجود ہوتے تو حضور کا کتنا احترام کرتے. حضور کی باتوں کا بھی اتنا ہی احترام ہونا چاہیے. کیا موبائل کا نشہ تاری ہے ایک دم, اور لوگ ہنستے ہیں اصلاح کرنے پر. حضور کی باتیں ہو رہی ہے, موبائل میں ہے, موبائل لے کر کے کھڑے, موبائل لے کر کے بیٹھے. اللہ کے بندو, جب پتا ہے کہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے اس میں مل جائے گا, تم اپنا وقت ضائع کیوں کر رہے؟ تمہاری پوری توجہ موبائل پر ہے, تمہاری توجہ حضور کے فرامین پر کب ہے؟ محروم نہ بنو, آداب سیکھو, زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھو. عرض کیا کر رہا تھا؟ غلط پروپیگنڈا ہونے دو, قرآن سیکھو, قرآن اپنی زندگی میں شامل کرو. اور فقیر کی بات لکھ کے رکھنا, قرآن جس دن مسلمان کی زندگی میں شامل ہو جائے اس دن ہمارے لیے انقلاب کا دن ہوگا, اس دن ہمارے لیے ترقی کا دن ہوگا. قرآن تھام لو, سیکھ لو. اور قرآن سیکھنے کے لیے کوئی اچھا عالم مل جائے, 3 مہینے سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا. 3 مہینے میں قرآن پڑھنا سیکھو, اور اچھے سے اگر 5 پارے پڑھ لیے کسی اچھے عالم سے تو آگے کے 25 پارے آپ خود پڑھ سکتے ہو. اس لیے میری گزارش ہے, یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے, اتنے ہزاروں کے مجمع سے اگر آپ یہ کہتے نا کہ امیر القادری ہمارے پیر پکڑے گا تو ہم قرآن پڑھ لیں گے, تو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں آپ کے پیر پکڑ کر کہتا کہ قرآن پڑھ لو. ڈاکٹر بنو, ٹیچر بنو, انجینئر بنو, سب بنو, لیکن پہلے قرآن کے قاری بنو, کیونکہ ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہ جائے گی. جو ڈگری قبر کے اندر کام آئے گی وہ ایمان کی ڈگری ہوگی, جو ڈگری قبر تک جائے گی. بلکہ جو قرآن دنیا میں پڑھتا تھا اس کو قبر میں بھی تلاوت کا شرف نصیب ہوگا, قبر میں بھی وہ قرآن پڑھے گا. قرآن سے شوق پیدا کرو, قرآن سے ذوق پیدا کرو, اور جب قرآن پڑھنے لگو گے تو میری بات پر آپ کو یقین آئے گا. آج نہیں آتا, آپ کو قرآن کے بغیر اچھا ہی نہیں لگے گا. قرآن آپ کو بڑا خوبصورت, اللہ کا کلام ہے میرے بھائی, اللہ کا کلام کیا چیز, اللہ کا کلام, اللہ کا کلام ہے. یہ بات کہہ دوں, خدا سے اچھا کوئی نہیں, اس کے کلام سے اچھا کسی کا کلام. اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ, جو صرف اپنے بچے کو دیکھ کے ناظرہ قرآن پڑھا دیتا ہے اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن خالہ اماں سے نہیں پڑھانا, ایرے گہرے سے نہیں پڑھانا. جو بہترین قاری مخرج کے ساتھ صحیح پڑھا سکتا ہو اس کو پڑھانا, کیونکہ ٹیوشن اور کوچنگ کے لیے تم ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو, تو قرآن پڑھانے کے لیے اگر لاکھوں کرنا پڑے تو لاکھوں خرچہ کرو. میں ان مدارس کو سلام کرتا ہوں جو اخلاص کے ساتھ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں, ان علماء کی عظمت کو سلام کرتے ہیں جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. دشمن نے غلط پروپیگنڈا کیا, ابو جہل نے. طفیل اتنے اس سے متاثر ہو گئے, کانوں میں روئی ٹھوس لی, روئی ڈال لی کان میں. توجہ کرنا, بہت بڑی ذمہ داری ہمارے سروں پر ہے مسلمان جوانوں. کانوں میں روئی ڈال لی اس نے, طفیل نے, اور اس کے بعد سوچا کہ حضور کی آواز میرے کان میں نہیں آنا چاہیے, میں ملوں گا بھی نہیں, ان کی بات سنوں گا بھی نہیں. کہتے ہیں طفیل آخری رات آ گئی, اب مجھے چونکہ میں مکہ تجارت کے لیے آیا تھا, آخری رات آ گئی, مجھے مکے سے جانا کہاں تھا؟ اپنے وطن. میں نے سوچا محمد عربی تو گھر میں سو رہے ہوں گے, چلو چل کر آدھی رات کے بعد کعبے کا طواف کر لیتے ہوئے. کعبے کا طواف اور حج وغیرہ اسلام سے پہلے بھی لوگ جو مسلمان نہیں تھے مکے والے وہ بھی کرتے تھے, آس پاس والے بھی کرتے تھے. تو میں کعبے کا طواف کر لوں. تو طواف کعبہ کے لیے جب میں نے مطاف پہ قدم رکھا تو طفیل کہتے ہیں, اب میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم پیش کرنے لگا ہوں. طفیل کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی, چاند کی دودیا روشنی, میں اپنے الفاظ کے جائیں بطور مفہوم پیش کروں. چاند کی دودیا روشنی مطاف کی زمین کو مزین کر رہی تھی, اور غلاف کعبہ سے چھن کر انوار و تجلیات نکل کر قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے. ایسے میں ایک دلکش سی آواز, ایک سریلی سی آواز, اس آواز کا کیا کہنا جسے لہن داؤدی بھی رشک کی نگاہ سے دیکھے.
ہائے ہائے وہ آواز. لہن داؤدی کو رشک کی نگاہ سے دیکھنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب داؤد زبور پڑھتے ہیں، توجہ کریں، داؤد زبور پڑھیں تو داؤد کی زبور سننے کے لیے پرندے ٹھہر جائیں، ہوا رک جائے، پانی بہنا بند ہو جائے، یہ داؤد کی تاثیر علیہ السلام. لیکن جب محمد الرسول اللہ کی آواز نکلے تو خالق کائنات، خلاق کائنات، کائنات کو پیدا کرنے والا خداوند قدوس اس آواز کا مشتاق ہے، مشتاق. اللہ اکبر. اسی لیے تو دیکھیں ان کے چہرے کا بھی اشتیاق ہے اور ان کی آواز کا بھی اشتیاق ہے اور ان کی ملاقات کا بھی اشتیاق ہے. اسی لیے تو قرآن میں جگہ جگہ ہے قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل ان کنتم تحبون اللہ. اللہ اکبر. اللہ اللہ. جگہ جگہ قل کیوں ہے؟ یعنی محبوب آپ فرما دے، محبوب آپ فرما دے، محبوب آپ فرما دے. یا اللہ پاک کلام تیرا ہے اور تو کہتا ہے آپ فرما دے، یہ آپ سے کیوں سننا چاہتا ہے تو استاد زمان بڑے خوبصورت لب و لہجے میں اس کی عقدہ کشائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. تو فعل کہتے ہیں خوبصورت سی آواز میرے کانوں میں آ گئی. میں نے سوچا آواز اتنی خوبصورت ہے تو آواز والا کتنا خوبصورت ہوگا، آواز والے کا انداز کیا ہوگا. آواز خوبصورت، کلام خوبصورت، اس کا چہرہ بھی تو دیکھیں. تو فعل کہتے ہیں میں بےتاب ہو گیا، میں بے قرار ہو گیا، اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا اور میں دوڑ کر کے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور ہی تھے جو نماز میں تلاوت کر رہے تھے اور میرے کان اس طرف متوجہ ہو گئے. میں نے سوچا یہ شاعری بھی نہیں، یعنی نظم بھی نہیں، یہ نثر بھی نہیں، نہ نظم ہے نہ نثر ہے. اس لیے کہ اللہ اکبر، نظم کہیں تو کیسے کہیں، نثر کہیں تو کیسے کہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. جب بندے کے کلام کی یہ شان ہے تو اس کے بنانے والے خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا. آپ دیکھتے چلے جائیں. اس کا کوئی جواب ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہاں ردیف و قافیے کی ساری رانائیاں قربان ہو رہی ہے. اللہ اللہ، آئے کہاں سے لائے کلام؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى آلہ یتمطى اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. یہ رانائیہ تو دیکھیں کروڑوں ردیف و قافیے بھی حیرت سے تک رہے ہیں کہ آخر اس کلام کو کہے تو کیا کہے. فصاح عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں سوال ہی نہیں بلکہ جسم میں جان. لاؤ ردیف اور قافیے کی یہ رانائیاں، لیکن نہ ہم اس کو ردیف کہتے ہیں نہ قافیہ کہتے ہیں. قرآن کی رانائیاں کیا ہے؟ اللہ اکبر. بہرحال اللہ اللہ، اختصار دیکھیں تو یہاں تک انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اختصار کی انتہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ اللہ. اور معنی کا حال یہ توجہ کرے، کسی کے کلام میں اتنے معنی نہیں. توجہ ہے آپ کی، جس کے رب کے کلام میں معنی. قرآن کا نزول بند ہو گیا، قرآن کا نزول بند ہو گیا، معنی کا نزول آج بھی غلاموں کے دل پہ ہو رہا ہے. ایسے ایسے معنی، زندہ کلام ہے، زندہ کلام حی و قیوم کا. ایک مرتبہ سنا دوں آپ کو، والعصر ان الانسان لفی خسر. لوگ معنی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھکے، الگ الگ معنی، روز نیا معنی. کوئی بن کے تو دیکھیں اس در کا غلام. ایک بار حضرت ابی بن کعب نے تلاوت کی والعصر
ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تو بہت تھے. اس دن بیان یہ کیا والعصر، زمانہ مراد ہے محبوب کا زمانہ ہے. والعصر، عصر عصر، اس سے نماز عصر بھی ہے، وقت عصر بھی ہے، لیکن میرے امام نے اس کا ترجمہ کئی تفسیر کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر یہ لیا، زمانے محبوب کی قسم. والعصر کا مطلب محبوب تیرے زمانے کی قسم. کیوں؟ اس لیے کہ سارے زمانوں سے بہتر زمانہ محبوب تمہارا زمانہ. خیر القرون کرنی، خیر القرون کرنی، آقا فرماتے خیر القرون کرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. تو لوگوں نے کہا کرنی سے کیا مراد؟ مطلب میرے زمانے سے کیا مراد؟ توجہ ہے آپ کی. عاشق کسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. قرنی سے کیا مراد؟ قرنی سے کیا مراد؟ وہ حضور کا وصال ہو کیا زمانہ ختم کا؟ نہیں. جب تک خلافت راشدہ قائم رہی حضور کا ظاہری زمانہ موجود رہا، کیونکہ حضور نے عصری نہیں فرمایا بلکہ قرنی فرمایا. کیونکہ عصری کہتے تو بھی کام ہو جاتا، قرنی کیوں فرمایا؟ قرنی، 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 جس میں قاف ہے، را ہے، نون ہے، یا ہے، مطلب اس میں بھی 4 حروف ہیں. قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ. تو قرنی کا مطلب کیا؟ تو عشاق کہتے ہیں، عشاق کہتے ہیں قاف سے مراد، توجہ کریں، عشاق کہتے ہیں قاف سے مراد یہ صدیق کی قاف ہے. قرنی میں قاف، صدیق کی قاف ہے، را عمر کی را ہے، نون عثمان کی نون ہے، یا علی کی یا ہے. مطلب بتایا ابو بکر عمر عثمان کے زمانے کو مجھ سے جدا کرنے کی کوشش نہ کرنا، 4 یاروں کا زمانہ بھی میرا زمانہ. قرنی. اب جن کو خلافت راشدہ سمجھ میں نہیں آتی وہ کوئی اور راستہ ڈھونڈ لے. 4 یاروں کے بغیر کسی کا نہ گزر ہے نہ کسی کا بسر ہے، اس لیے کہ جو 4 یار والا ہے وہی مصطفیٰ جان رحمت کے پیار والا ہے. جو 4 یار والا ہے وہی سچا اہل بیت والا ہے. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے. قرنی، قرنی. پہلے ابو بکر کا قاف لایا گیا، پتا چلا پہلا زمانہ ابو بکر صدیق کا ہو گیا. بہرحال تو عرض کر رہا تھا والعصر، زمانے محبوب کی قسم. اور فی ان الانسان لفی خسر، تو میرے آقا نے فرمایا اس سے مراد ابو جہل ہے. توجہ کریں قرآن کے درس، اور بھی تفاسیر ہیں. یہ جو میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ علامہ مومن شبلنجی سے پڑھ رہا ہوں، ان کے حوالے سے. ہاں تھوڑا سا حوالہ بھی میں آپ سے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہاں سے کہہ گئے. تو جہاں سے کہہ گئے انٹرنیٹ پہ سرچ کر لینا، آپ کو کتاب ملے گی. ان الانسان لفی خسر، فرمایا انسان خسارے میں، جو تو سب خسارے میں جو بھی اس جماعت کے ہیں، لیکن اس میں فرمایا ابو جہل اس میں پہلے نمبر پر ہے. پھر کیا کہا؟ ان الذین آمنوا الا الذین آمنوا الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے کا اس سے ابو بکر صدیق ہے. وعملوا الصالحات کا اس سے عمر مراد ہے. وتواصوا بالحق اس سے عثمان مراد ہے. وتواصوا بالصبر اس سے سید السادات علی مرتضی مراد. 4 یار کی شان قرآن یوں بیان. لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے 4 یار، ہم کہتے ہیں قرآن میں رسول اللہ نے بیان. اور علامہ مومن شبلنجی کہتے ہیں کہ جو یہ کتاب میں ذکر کر رہا ہوں یہ میں نے اہل بیت کے لیے خالص کی ہے. بہرحال اللہ اکبر عرض کر رہا تھا کہ قرآن کا معنی آج بھی نازل ہو رہا ہے. تو حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے سوچا آواز اتنی خوبصورت ہے، آواز اتنی خوبصورت ہے، آواز چہرہ کیسا ہوگا؟ دیکھا تو چہرہ ایسا ہی تھا. کیسا ہی تھا؟ کیسا تھا بتاؤں؟ آفاقہا گردیدہ،
بہرے بتا ورزیدم. اللہ امام خسرو کہتے ہیں سرکار محبوب الہی کے خلیفہ توتی ہند ملک الشورا کہتے ہیں آفاقا گردیدم مہرے بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری پری پیکر نگارے سر وہ قدے لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. اور بریلی کا تاجدار کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم. وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی, وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول سکن پھول بدن پھول. یہ شان ہے. بہرحال میں نے کہا تھا وقت زیادہ نہیں لوں گا, لیکن بہرحال حدیں ٹوٹ رہی ہے, میں سمیٹتا ہوں اپنی بات کو. اللہ اللہ تو فیل نے کہا یہ شان, یہ انداز, یہ ادائیں. اللہ اللہ نماز مکمل ہوئی. آپ کون ہیں؟ دل تو چھین لیا. دل آپ کون ہیں؟ مسکرا کے کہا ہائے ہائے ادائیں دل ربانہ تو دیکھیں, گفتگو کا انداز تو دیکھیں. کوئی ان کو سن کر بات کرنا سیکھے تو زمانہ خرید لے, زمانہ خرید لے. اگر ان کی گفتگو سنتا نا عزیز مصر تو یوسف کا خریدنے والا خود یہاں بک جاتا. ان کو دیکھ لیتی نا مصر کی عورتیں تو انگلیاں کاٹنے کی بجائے اپنے دلوں پہ چھریاں پھیر لیتے. یہ کیسے تھے اور کیسے ہیں اور کیا ہیں, اس کو مولانا جمیل الرحمان کے 2 مصرے پہ قصہ مکمل کرتا ہوں. کہتے ہیں کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا, اللہ بھی یہ طالب دیدار تمہارا. اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف, اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا, اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. کیا حسن ہے کیا جمال ہے. زلفیں اگر آ جائیں چہرے پر, توجہ کریں, زلفیں اگر آ جائے چہرے پر تو قرآن واللیل کا ترجمہ بن قرآن مقدس واللیل گنگنانے لگے. اور جب زلفیں سور کر پیچھے چلی جائیں تو قرآن والضحیٰ کہتے ہوئے نظر آئے. اگر خرام ناز کریں مکے کی گلیوں میں تو قرآن کہے لا اقسم بہذا البلد, کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم, اس کفے باقی حرمت میں لاکھوں سلام. ہائے 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 اللہ اکبر. حال یہ ہے اگر مسکرا دے تو وہ نجم کی تفسیر بن جائے, اگر زلفیں بکھر جائیں قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہو جائے. علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں آیات قرآن ابرویت گیسوئے قرآن, تفسیر قرآن گیسویت, آیات قرآن ابرویت تفسیر قرآن گیسویت, روئے تو قرآن ماں ایمات ہوئی ایمات ہوئی. کہتے ہیں آپ کی بھویں آپ کی ابرو قرآن کی آیتیں ہیں میرے لیے تو, اور آپ کی زلفیں تفسیر قرآن کی. اور کہتے روئے تو قرآن ماں, میرا قرآن تو آپ کا چہرہ ہے. ایمات ہوئی ایمات ہوئی, آپ بھی ایمان ہے آپ بھی ایمان ہے. اور بریلی سے عبد الرحمن جامی کا ترجمہ یوں ہوتا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہے انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خَطْحَالِ مَعْزُ الْفَابْرِ اجل, تورے چندن چندرو پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. کون ہیں آپ کون ہیں؟ تو کہا میں محمد ہوں. فرمایا میں محمد ہوں. بھیا بیٹھو, تھوڑا ٹائم بچا لو, سردی کا خیال کرو, لوگوں کی ضرورت کا خیر, اللہ عمر دراز دے آپ کو. تھوڑا نعرے سے تھوڑا ٹائم میرا بچے, کوئی نعرے سے مجھے اختلاف نہیں, حدود شرع میں رہ کے جو لگاؤ لگا سکتے, لیکن میرا ٹائم بچا جائے, جلدی ختم کرنا ہے, بہت دیر سے بیٹھے. ہاں بہت سارے لوگ اپنی حاجتوں کو روک بیٹھے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہے کہ بیان مکمل ہو تو اٹھ. یہ میری قوم کی وفاداری کی انتہا ہے, میرے دل کی گہرا, آپ ہی نہیں پورے ہندوستان کا یہی حال ہے ہماری قوم کی وفا کا. اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے, اللہ آپ کی تقدیر کا ستارہ جگائے. جس طرح نبی کے نام پہ یہاں بیٹھے ہیں, جنت میں نبی کے ساتھ اس طرح بیٹھنا نصیب ہو جائے.
انشاءاللہ فقیر کے دل کی گنہگار بہت ہوں، بدکار بہت ہوں، لیکن نسبت کی وجہ سے دعا کر رہا ہوں کہ خدا اس بارگاہ عرش مقام کے ساتھ بیٹھنا نصیب کرے، نصیب کرے۔ کون ہے آپ؟ کہا میں ہی تو محمد ہوں، آپ بھی محمد ہیں۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ کہا نماز پڑھو۔ پہلی بات کیا کی؟ ایمان کے بعد نماز پڑھو۔ اس وقت بھی نماز ہی کی دعوت تھی، ایمان کے بعد۔ آج نماز نہیں، سب پڑھیں گے مولانا نماز نہیں پڑھنا، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا میں اس سے بیزار ہوں۔ حضور بیزار ہیں، کچھ کر لیں آپ، بلکہ یہاں تک فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، یہاں تک فرمایا۔ حدیث تعویل کی گئی ہے حدیث کی، اس کا وہ یہ یہاں وقت نہیں۔ فرمایا بے نمازی کے ساتھ بیٹھو گے اس پہ لعنت برستی آسمان سے۔ فرمایا بے نمازی کو زکوٰۃ تک نہ دو، اگر بے نمازی پریشان ہے غریب ہے اس کو زکوٰۃ تک نہ دو، یہاں تک فرمایا۔ میرے آقا کے دیوانوں، اللہ کے بندو، کچھ ڈرو خوف کرو۔ یہ کس نے سبق پڑھا دیا کہ نماز کے بغیر بھی آپ جنت میں جائیں گے؟ مرنے کے بعد آنکھ کھلے گی، جلسے کا جہاں اور ہے، قیامت کا جہاں اور ہے۔ ہاں، شاعری کی دنیا اور ہے، حدیث کی دنیا اور ہے۔ آپ یہ جو بہت سینہ سپر ہو کے کہتے ہیں نا کہ میں جنتی، میرا جنت میرے باپ کی، میرے بھائی اللہ سے ڈر، جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ رویا کرتے تھے۔ نماز پڑھو، نماز مسجدوں کو آباد کرو، توبہ کرو بے نمازی پن سے۔ اور فرمایا نہ ایمان لے آؤ، نماز کی دعوت، بدکاری سے بچو، رشتہ داروں کے حقوق ادا۔ فرمایا کتنی اچھی تعلیم ہے آپ کی؟ تو وین نے کہا کتنی اچھی تعلیم ہے آپ کی؟ وہ فرمایا یہی تعلیم ہے۔ وہ ابو جہل تو وہ گنڈا گردی کر رہا تھا، آپ کے خلاف بہکاتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی اپنی بات ہے، لیکن میری بات یہ کہا جو آپ کہتے ہیں اگر وہی حق ہے مجھے بھی مسلمان بنا دے۔ طفیل قرآن سن کے مسلمان ہے۔ اس کی حضور اب اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، کوئی نشانی دے دے۔ سرکار نے پیشانی پہ ہاتھ لگایا تو پیشانی چمک اٹھی، لے جا، اس کی روشنی نکل رہی ہے۔ کہا حضور میری قوم اتنی توہم پرست ہے، کہے گی کہ اسلام قبول کیا تو برس کا نشان آ گیا تو وہ اور بدزن ہوگی۔ فرمایا یہ نشانی مجھے ہاتھ پہ دے دے۔ حضور نے ہاتھ پہ ہاتھ لگایا تو ہاتھ روشن ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارے بزرگوں نے صوفیہ فرماتے ہیں کسی کا رومال استعمال نہیں کریں، ورنہ جس کا ہے اور اس کے درمیان بغض پیدا ہو سکتا ہے۔ صوفیہ کا قول ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ تو میرے بھائی میں تو محبت بڑھانے آیا ہوں، ایسا ظلم نہ کرو، محبت میں آپ دے رہے ہو لیکن میں تو چاہتے بڑھانا۔ حضور نے فرمایا جس سے محبت کرو گے قیامت میں اس کے ساتھ رہو۔ ان علماء اور سیدوں سے محبت کیوں نہ کر لوں کہ اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ ہاں، اور نشانی دے دی ہاتھ پہ۔ اللہ اکبر۔ ایک بات کہوں، یوسف علیہ السلام تھے بڑے خوبصورت، لیکن سب کو حسن دکھایا، کسی کو خوبصورت بنایا نہیں۔ ہائے ہائے، ہاں یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ ایسے خوبصورت ہیں ہاتھ مس کر دے تو اسے بھی خوبصورت کر دے، خوبصورت بنا بھی دیتے۔ اور طفیل ہی کے ہاتھ پہ وہ نشانی دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ کا ذہن بن گیا مسلمان ہونے کا۔ حضرت ابو ہریرہ طفیل کے ذریعے مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ طفیل کے ذریعے۔ یہاں بھی ایک بات خاص سن لو، آج حضرت طفیل کا نام کوئی نہیں جانتا، ابو ہریرہ کو پوری دنیا جانتی ہے۔ میرے بھائی دین کا کام کر لے، کسی کو سدھار لے، کسی کو سنوار لے، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی نہ جانے لیکن ہماری کوشش سے جو سنور گیا وہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت طفیل کی کوششوں سے ان کا ذہن بنا۔ بہرحال یہ الگ عنوان ہے۔ تو قرآن سنا کر کے طفیل کو مسلمان بنایا۔ حضرت عمر کی بہن نے قرآن پڑھا تو حضرت عمر مسلمان ہوئے۔ اس طرح قرآن نے، بلکہ میرے آقا نے بہت پیاری بات ہو، ہائے ہر بات پیاری، فرماتے ہیں مکہ تلوار سے فتح ہوا۔ آقا فرماتے ہیں مکہ تلوار سے فتح ہوا، اور قرآن کی برکت سے مدینہ فتح ہوا۔ قرآن سے مدینہ فتح ہوا، مکہ تلوار سے، حالانکہ تلوار چلی نہیں لیکن بہرحال تلوار کا خوف تھا ان لوگوں کو۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں لیکن مدینہ قرآن سے فتح ہوا۔ پتہ چلا قرآن فاتح ہے، تلوار سے بڑا کام قرآن کرتا ہے۔ قرآن کے قریب کرو، محنت کرو، مشقت کرو، لوگوں کو قرآن کے قریب لاؤ، لیکن خود ہی قرآن نہیں پڑھتے تو دوسروں کو کیا قرآن سناؤ گے؟ تو آقا نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پکڑ لو۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، اگر قیامت
تو قرآن پڑھو، قرآن پر عمل کرو، اس لیے کہ آج اگر حسین گھر گھر ہیں، حسین ہر جگہ ہیں، حسین نگر نگر ہے، حسین ڈگر ڈگر ہے، حسین زبان زبان ہے، حسین دل دل ہے، تو لوگ زندگی میں قرآن نہیں پڑھتے۔ میرے حسین نے تو بعد شہادت قرآن پڑھ کر کے سنایا اور بتا دیا میرے گلے کا تعلق جسم سے کٹ چکا ہے، لیکن اب بھی میرا تعلق قرآن سے ختم نہیں ہوا ہے۔ اور آقا نے یہ بات پہلے بیان کی تھی، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری اہل بیت میری اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، فرمایا جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں سر جدا ہو گیا، قرآن سے تعلق ختم نہیں ہوا، اہل بیت کا دامن پکڑو، اہل بیت کا۔ لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کہہ دوں، ایمان لگتی گئی، اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کو گالیاں دو، ہاں اچھی طرح خیال رکھنا، اس لیے کہ اہل بیت کے فضائل ہمیں کالے سینے والوں سے نہیں ملے، اہل بیت کے فضائل ہمیں صحابہ کرام سے ملے۔ اس لیے جن کے سینے پٹ رہے ہیں انہیں پٹنے دو، کیونکہ یہاں بھی پٹنا ہے وہاں بھی پٹنا ہے، یہاں خود پیٹ رہے ہیں وہاں فرشتے پیٹیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سینہ چار یاروں کی محبت سے جو خالی ہے وہ پٹنے کے قابل ہے، اور الحمدللہ سچا سنی یہاں بھی پھولوں میں ہے اور اہل بیت کے صدقے وہاں بھی پھولوں میں ہے۔ لیکن اہل بیت کے نام پہ سیاست نہ ہو، صحابہ اہل بیت سے محبت کرو۔ میں کہتا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اپنی گفتگو کا ذمہ دار میں اکیلا ہوں، ان سے کسی سے نہیں پوچھنا، میں ذمہ دار ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں، اہل بیت سے خوب محبت کرو، ڈٹ کے کرو، بہت ٹوٹ کے کرو، بہت شدت سے کرو، محبت خوب کرو، لیکن صحابہ میں سے کسی کی بھی بال کے نوک کے کروڑویں درجے کے برابر بھی بے ادبی نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا صحابی ہے۔ اگر کوئی ایک بار آ کر ہم سے کہے میں نے خواب میں حضور کو دیکھا، تو کیسے اس کا ادب کرتے ہو؟ جو خواب میں نبی کو دیکھے اس کا ادب، اور جس نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا اس کی بے ادبی نہیں۔ اور ہم تو عشق کے بندے ہیں، اسی لیے تو بدنام ہے۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہمارے امام کا فرمان ہے، کوئی گنبد خضرا دیکھ کر آئے یا کعبہ دیکھ کر آئے تو اس کی آنکھیں چومتا ہے کہ نہیں چومتا؟ سنی جو کعبہ دیکھ لے اس کی آنکھیں چومتے ہو، اور جو کعبے کا کعبہ دیکھا وہ صحابی ہیں۔ اس لیے بے ادبی نہیں کرنا، آپ کو میری طرف سے گزارے، ورنہ لعنت پڑے گی، لعنت۔ صحابہ کے گستاخ کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ انٹرنیٹ پر کسی کو دیکھ کے بے باک نہیں انہیں ادب کرنا۔ کیوں؟ ہم تو نبی کی نسبت دیکھتے ہیں۔ ارے نبی کی نسبت اگر اونٹ کے چمڑے کو مل جائے تو ہم اس کی بے ادبی نہیں کرتے، بلکہ اگر اونٹ کا چمڑا نالین کی شکل میں نبی کے قدموں میں آ جائے تو فتاوی عالمگیری میں 500 ہندوستان کے علماء کا فتویٰ اہل عرب کے قوانین کی روشنی میں ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، کہ جس نے نبی کی نالین کی بے ادبی کر کے نالین مصطفیٰ کو جوتی کہنے کی بجائے جتڑی کہہ دیا وہ کافر ہو گیا۔ جب اونٹ کا چمڑا نبی کے تلووں سے وابستہ ہو جائے اس کی توہین کرنا کفر ہے، تو رسول اللہ کے اصحاب پاک، اس لیے تھوڑا خیال کرو، اہل بیت کی محبت میں بہت آگے بڑھو۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی بیماری لگ گئی ہے، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، ذکر اہل بیت ہوتا ہے رابضی ہو گیا ہوگا، ذکر اہل بیت رابضی بنائے گا؟ افراط اور تفریط مت کرو،
صحابہ کی محبت میں بھی کھل کھل کر کھل کھل کے بات کرو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، اور اہل بیت کے فضائل میں بھی کھل کھل کر کھل کھل کے بات کرو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، کیونکہ اپنا ہی مقدر عروج پر ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، اللہ نے دونوں ہاتھ اس لیے دیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، اور ہمارے امام کا فرمان ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ لیکن کچھ لوگوں کو فضائل اہل بیت پڑھ دیا تو بخار آتا ہے، نعرہ حیدری لگ گیا تو ادھر ادھر دیکھنے لگتے۔ میں نے کہا عقل سے کام لو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب بدعتیں ابھرنے لگی، بدعتیں رواج پانے لگی اور اسلام میں غدار گھسنے لگے، اسلام کے غدار، اور محفل میں وفادار اور غدار سب آتے، تو ہم وفادار اور غدار میں فرق کرنے کے لیے کہ چھانٹے کیسے وفاداروں کو اور غداروں کو، تو صحابہ کہتے کہ جب وفادار اور غدار میں فرق کرنا ہوتا تو ہم علی 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 کرنے لگتے، علی کا ذکر کرنے لگتے۔ علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ چمک جاتا سمجھ جاتے وفادار ہے، اور جس کا چہرہ اتر جاتا سمجھ جاتے غدار ہے۔ ذکر صحابہ بھی ہوگا پوری دیانتداری کے ساتھ، نعرہ بھی لگے گا گلی گلی نگر نگر ابو بکر، نعرہ بھی لگے گا نعرہ تحقیق حق چار یار، اور ساتھ میں نعرہ حیدری بھی لگے گا تاکہ وفاداروں میں اور غداروں میں فرق ہو جائے۔ ہاں، اپنے بچوں کو اہل بیت سے وابستہ کرو، لیکن احترام صحابہ کے ساتھ آخری بات جو کرنی تھی وہ یہ، اہل بیت کی محبت کا صلہ بڑا بہترین ہے۔ کیا ملنا ہے؟ ہاں، امام یوسف نبہانی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں وہ کہ تیمور لنگ کا نام سنا ہے؟ تیمور لنگ نام سنا ہے؟ ہاں، تیمور لنگ اچھے بھی کے برے، بادشاہوں کا حال یہی تھا، اچھے بھی کرتے تھے برے، کسی بادشاہ کی تائید نہیں کر سکتے، جیسے ہم سیاسی لیڈروں کی کچھ مکمل تائید نہیں کر سکتے نا، ویسے ان کی بھی کوئی اچھا بھی کرتے ہیں برا بھی کرتے ہیں، ہم کس کے ذمہ دار ہیں؟ اس کے عمل کا وہ ذمہ دار۔ ہاں، تیمور نے بھی اچھا بھی کیا برا بھی کیا، اس لیے کہتا ہوں بادشاہوں کے لیے تھوڑا سا احتیاط سے کام لیا کریں، بہت بڑھایا چڑھایا نہ کریں بادشاہوں کو، ہاں بادشاہوں کو بہت بڑھایا چڑھایا نہ کریں، احتیاط سے، اچھا بھی کیا برا بھی کیا، سب نے الا ماشاءاللہ، چند ہے انگلیوں پہ گنو گے بس اتنے۔ تو تیمور اچھا آدمی تھا لیکن کچھ برا بھی کیا تھا اس نے، اور دوست تو آدمی کو زیادہ جانتا ہے۔ تیمور کا انتقال ہو گیا، تیمور لنگ کا نہیں، توجہ شاید آپ کی، سردی، ہاں سردی غالب نہ آ جائے، کیونکہ آقاؤں کا ذکر ہو رہا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، خدا کی عزت کی قسم، جن کا ذکر مقدر بدل دیتا ہے، تقدیر بدلتا ہے، اور ان کی شان دیکھو بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، کیوں نہیں ہو سکتی بتائے؟ خون رسول ہے نا، خون رسول ہے، اور نبی کے خمیر سے بنے ہیں، آپ اور ہم پتہ نہیں کائے کائے سے بنے ہیں، لیکن نبی کے خمیر سے آل رسول بنے۔ ہاں، نبی کے خمیر سے آل رسول، بے دم یہی تو پانچ ہے۔ ہاں، ان کی مکمل تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ خون رسول، خمیر رسول ہے۔ میرے امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، پار ہائے صحف، اگر اردو جانتے ہو یو پی والے تو اللہ کی قسم توجہ کریں، بڑے مشاعرے سنے ہوگے، پار ہائے صحف گنچہ ہائے قدس، جو کہے نا کہ اہل بیت کا ذکر رافضی بناتا ہے ان سے کہنا اس کا مطلب بتا۔ ہاں، پار ہائے صحف گنچہ ہائے قدس، اور یہاں ان کو بھی جواب ہے جو کہتے ہیں سنی ذکر اہل بیت نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہ امام اہل سنت کا کلام ہے، اور سنی جس طرح کھل کھل کے کرتا ہے اس کسی کے باپ میں کیا ہمت ہے کرنے کی؟ سینہ پیٹنے والوں کی 300 سالہ کتابیں ایک طرف اور میرے امام کے یہ دو مصرے ایک طرف۔
لیکن ہم غلو نہیں کرتے. پار آئے صحف، میں تشریح نہیں کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ کرتا اور خوب کرتا کیونکہ طالب علم ہوں. پار آئے صحف، علماء سے رجوع کرنا نا تاکہ آپ آئے جائیں بھی تو ان کے پاس. پار آئے صحف، گنجائے قدوس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی. پھر اس میں جان احمد کی. جان احمد سے مراد رسول اللہ کی جان. اس پر تو بولوں گا ضرور. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. وہ رسول جو سب کی جانوں کی راحت ہے. میرے امام نے اس نبی کی جان کی راحت جس کو کہا ہے وہ حسین اور حسن کی پیاری امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا ملکہ فردوس بری خاتون قیامت خاتون جنت سیدہ فاطمہ بنت محمد کو کہا جان احمد کی راحت پہ لاکھوں. کون کہتا ہے کہ مسلک اعلی حضرت والے اہل بیت بیان نہیں کرتے؟ اعلی حضرت نے کہا نا جان احمد کی راحت، جان احمد کی راحت. کیا بات ہے میرے امام تیری. طوطی اصفہاں سن کلام رضا بے زباں بے زباں بے زباں. اے رضا جانے العادل تیرے نغموں کے نثار بلبلے باغے مدینہ تیرا کہنا کیا. ہم نے کہا فضائل اہل بیت اور صحابہ بیان کرنے کے لیے ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. جیسے ہمارے لیے فتاوی رضویہ فقہی مسائل اور حدیث میں رہنمائی کرتا ہے، وہی فتاوی رضویہ تو صحابہ اور اہل بیت میں بھی رہنمائی کر رہا ہے. لیکن کوئی پڑھے عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی کیا کہیں اور کیا نہ کہیں. بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں میرے بھائی، بس اتنا کہہ دوں. ایک بات آپ کو کہوں، جب کوئی بات نہیں بنتی بیان کرنے میں تو آدمی کا آخری جملہ کیا بولتا ہے؟ کیا بولتا ہے آخری جملہ؟ بتائے کیا بولتا ہے؟ آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ کیا بولتے نہیں پتا؟ ہمارے مہاراشٹر میں بولتے ہیں کھانا کیسا بنا. کیا بولتے ہیں؟ ارے کیا بات ہے یار، مطلب ساری لغت ختم ہے. یہ لوگ بھی کہہ رہے کیا بات ہے. بھائی جب بات مکمل بیان نہیں ہو سکتی اور آدمی تھک جاتا ہے تو سب کچھ بولنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ کیا کھانا کیسا بنا؟ کیا بات ہے. میرا بچہ کیسا لگا؟ ارے کیا بات ہے. بچی دیکھنے گئے تھے رشتے کے لیے، کیسی لگی؟ کیا بات. تاج محل دیکھا کیسا لگا؟ کیا بات ہے. ایک سوات علوم و فنون کا ماہر مجدد پانی پہ قلم اٹھاتا ہے تو پانی کو پانی پلا دیتا ہے، مٹی پہ قلم اٹھاتا ہے تو مٹی کو مٹی میں ملا دیتا ہے. فلکیات کی بات کرتا ہے تو علوم فلکیات کے ماہرین طفل مکتب نظر آتے ہیں، اور جب ہدایت کے بخشش لکھتا ہے تو غالب اور اقبال کا فن حیرت سے اس عاشق کے قلم کو دیکھتا نظر آتا ہے. اور داغ دہلوی کہتے نظر آتے ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. لیکن وہ ہر چیز کی بال کی خال بیان کرنے والا فقیہ مجدد متکلم مفسر دائی مدبر مفکر صوفی اللہ اکبر اپنے زمانے کا سرمد حسان الہند بلال ہند یا ہر بات کھل کھل کر کہہ دے، ہر بات کھل کھل کر کہہ دے. لیکن جب نبی کی اہل بیت کی بات آتی ہے تو پھر وہ بھی کہتا ہے کیا بات رضا.
قرآن کی نہیں، تمہاری عقل پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگلے جلسے تک سوچتے رہنا اہل بیت ہے کس چیز کا نام. کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. ایک بات عرض کروں، یہ بات مکے میں ہی کیوں گئی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کوئی ناسبی اگر کوئی اور شعر ہوتا کہتا یہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے تو اپنے نام کے ساتھ بیان کیا کہ میرا ہی ہے. کیا بات رضا، اپنے نام کے ساتھ کہہ دیا میرا ہی ہے. بہت سے شعر اقبال کے آئے نا، بھائی اقبال کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا بمصطفیٰ بارسا خیشرا کے دی، کچھ لوگ کہتے ہیں اقبال کا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہاں اقبال نے اپنا نام نہیں لیا. امام احمد رضا بڑے دانا اور مدبر تھے، نام کے ساتھ بتا یہ میرا ہی کلام ہے. اہل بیت کا سچا وفادار احمد رضا، اہل بیت کی چوکھٹ کا عظیم محافظ احمد رضا. ارے 14ویں صدی کے سید کی پالکی کو جو کاندھا دے، وہ 900 سال کے پہلے سید معین الدین چشتی کا کتنا وفادار ہوگا. وہ شاہ برکت اللہ کی چوکھٹ میں، شاہ برکت اللہ کی گلیوں میں ننگے پیر چلنے والا میرا امام بغداد کی گلیوں میں جاتے تو کچھ احترام سے چلتے نظر آتے اور کہتے میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں ہوں بھی تو دیتا رہوں پیرا تیرا. ڈائریکٹ غلام بھی نہیں کہتے، غوث پاک کا ڈائریکٹ غلام نہیں کہتے، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. جو سیدہ کے بیٹے کا اتنا احترام کرتا ہو وہ سیدہ کا کتنا احترام کرتا ہوگا، وہ حسنین کریمین کا کتنا احترام کرتا ہو. کہتے کیا بات رضا، میرے امام کس کی؟ اس چمنستان کرم کی. چمنستان نہیں، چمنستان کرم. کون سا چمنستان کرم؟ نبی کا چمنستان کرم. اب کرم کا چمنستان دیکھنے کے لیے کچھ دیکھنا بھی تو پڑے گا نا. توجہ کرے، کیا بات رضا، کیا بات رضا. میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ بولو، یہ میری ہمت نہیں ہے، یہ تو آپ کے ایمان پہ چھوڑا ہے. کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان